آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثناء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم معزز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور بہت ہی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جب حساب کتاب ہوتا ہے تو بہت ہی آسانی سے بھی حساب کتاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نکتہ چینی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا من نوقش الحساب ہلک، جس سے حساب میں نکتہ چینی کی جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فحاسبناها حسابا یسیرا، بہت ہلکے اور آسان حساب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ذالک العرض، یہ تو صرف پیشی ہے، اور جب نکتہ چینی ہو جائے تو پھر اس سے جب اللہ فرمائے گا کہ کیوں، تو اس کی کیوں کا کیا جواب ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے ہمارے اسلاف اس آیات پر بہت ہی روتے تھے اور ٹھہرتے تھے اور سوچتے تھے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں کہ اس کی ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ عالم ہوں، واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، فلانے کرتا ہوں، ڈھیلے کرتا ہوں، اور تعلیم دیتا ہوں، تعلم ہے، لیکن کیا پتہ ہے کہ میرے اعمال میں سے اللہ کو کون سی چیز ناپسند آئی ہو، کون سی چیز مقبول نہ ہو۔ تو اس لیے محمد بن منقدر رحمہ اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے، وہ موت کے وقت بہت بے چین تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محمد کیا بات ہے، دنیا کے پیچھے بے چین ہے، درد ہے، اولاد کے پیچھے، اہل عیال کے پیچھے؟ وہ کہنے لگا کل ذالک لا، ان میں سے کوئی چیز مجھے بے قرار نہیں کرتے ہیں، مجھے بے قرار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ایک آیات، کہ وہ یہ ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی چیز سامنے آئے گی کہ اس کے وہم و گمان نہیں تھا۔ لہذا ہر ایک انسان کو اپنے اعمال پر ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کی محاسبہ خود کرو پہلے اس سے کہ آپ کے ساتھ حساب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ مومن وہ ہیں جو کہ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، دینے کے باوجود قلوبہم وجلة، ان کی دل کانپتے ہیں، کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے دیا وہ قبول نہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے کیا وہ قبول نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے وہ قبول نہیں کیا ہو۔ تو لہذا ہر مسلمان کو اپنے اعمال کے طرف لوٹ کر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت مجھ سے ہوئی ہے اس کو آپ قبول فرمائیں۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ہمارے منہ پر نہ مارے۔ صحابہ کرام، اور ایک بات کرتا ہوں بس ختم کرنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابیہ تھی، مفتیت الصحابہ کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیتی بیوی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اس کی براءت نازل فرمایا کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ نور کے اندر۔ تو جب بیمار تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گیا، دروازے میں استئذان، اس نے اجازت مانگے تو وہ کہنے لگی جو تو آ کر میرے تعریف کرے گا اور میں نہیں چاہتی ہوں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا زاد بیٹا ہے، اور وجوہ المسلمین، مسلمانوں کے ایک کیا کہتا ہے وجوہ کو کیا کہتے ہیں اردو سردار سمجھ لیجیے، سردار ہے، اس کو اجازت دے دیجیے۔ اس نے اجازت دے دیا، آ گیا، آ کر واقعی اس نے تعریفیں شروع کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ بات، ان نجیتو ان اتقیتو، اگر مجھے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے تو بس جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اگر نہ بچایا گیا تو پھر بیڑے غرق ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے طرف سوچیں اور اپنے اعمال کے خیال رکھیں، اور اخلاص دل میں نیت کہ خلوص ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں خلوص اور نیت میں خالصیت ڈالے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔